الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا أو كما قال الله تبارك وتعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ سب عوام مل کے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وَبِكَ نستعین یا فتاح۔ انتہائی محترم اور مکرم میرے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور میری انتہائی قابل احترام ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 19 رمضان المبارک 19ویں سپارے کا درس ہے، جس میں 3 صورتیں ہیں: سورہ فرقان، سورہ شعراء اور سورہ نمل۔ سورہ فرقان، شعراء اور نمل، ان تینوں میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی عظمت کو بیان کیا، توحید کے دلائل دیے، انبیاء کے واقعات بیان ہوئے اور رسالت کا بیان ہوا۔ سورہ فرقان، اس کے شروع کی آیات قرآن مجید کی عظمت کے بارے میں ہیں۔ اسی طرح سورہ شعراء، اس کی آخری رکوع پورے کا پورا قرآن پاک کی شان اور عظمت کے بارے ہیں۔ اسی طرح سورہ نمل، اس کا آغاز بھی قرآن پاک کی عظمت اور شان کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہاں پہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بڑے عجیب اور بڑے منفرد انداز میں قرآن پاک کی عظمت بتائی ہے، تاکہ لوگوں کے دل میں اس کتاب کی قدر بیٹھ جائے کہ عام کتاب نہیں ہے، جیسے باقی کتابیں ہوتی ہیں اس طرح کی یہ کتاب نہیں ہے، اس کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہے، یہ میری کتاب ہے۔ بالکل اسی طرح کہ جیسے میں اگر آپ کو یہ کہوں نا کہ یہ قرآن مجید جو ہے مجھے سعودیہ کا جو حکمران ہے انہوں نے گفٹ بھیجا ہے، تو ہے تو یہ قرآن پاک، لیکن اس کی نسبت کسی بڑے دنیا کے انسان کی طرف ہونے کی وجہ سے آپ اس کو بڑے دھیان سے دیکھیں گے، اور مجھے اگر کسی بڑے نے تحفہ دیا تو پھر میں مزید اس کو سنبھال کے رکھوں گا۔ اللہ نے ایسے بات بتائی ہے کہ لوگوں، یہ جو قرآن تمہارے پاس ہے یہ عام کتاب نہیں ہے، یہ میں نے تمہیں دی ہے، یہ اس رب نے نازل کی ہے جو آسمان و زمین کا مالک ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنے پیارے انداز میں فرما رہے ہیں، تبارک الذی نزل الفرقان،
وہ بڑی برکت والی ذات ہے جس نے یہ فرقان نازل کی ہے۔ اس کا نام یہاں پہ قرآن مجید کا بتایا گیا فرقان، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز، اس کو فرقان کہتے ہیں۔ اب قرآن مجید کے اندر پورے کا پورا حق اور باطل کو کھول کھول کے بیان کر رہا ہے، جھوٹ اور سچ کو الگ الگ کر رہا ہے، ہدایت اور گمراہی کو الگ الگ کر رہا ہے۔ ہمارے سامنے دونوں راستے دے دیے ہیں، ضلالت کا راستہ اور بھلائی کا راستہ، نیکی کا راستہ اور برائی کا راستہ، دونوں راستے بالکل واضح ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دونوں راستے دکھا دیے ہیں، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دونوں راستے دے دیے ہیں۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جس کا دل چاہے وہ بات مان کے سیدھے راستے پہ چل پڑے، اور جس کا دل چاہے وہ نافرمانی کر کے الٹے راستے پہ چل پڑے۔ تو اس لیے قرآن مجید کا یہاں پہ نام بتایا گیا فرقان، اور فرمایا کہ یہ فرقان جس نے نازل کی ہے، تبارک الذی، وہ ذات بڑی برکتوں والی ہے جس نے یہ کتاب نازل کی ہے، لہٰذا یہ کتاب بھی بڑی برکتوں والی ہے۔ فرمایا بڑی برکتوں والی ہے وہ ذات، نزل الفرقان، جس نے فرقان نازل کی، علی عبدہ، اپنے بندے پر، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ سارے عالمین کو ڈرائیں اس قرآن کے ذریعے سے۔ سچی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کا جو ہے وہ اس کو چھوڑ کر ہم نہ تو لوگوں کو جنت کی طرف بلا سکتے ہیں، نہ ہم جہنم کی طرف جو ہے وہ اسے ڈرا سکتے ہیں۔ تو یہ قرآن مجید واحد کتاب ہے جس کے اندر اللہ نے جو جو باتیں کی ہیں وہ نپی تلی بالکل ٹھیک باتیں ہیں، لا ریب کتاب ہے۔ پھر اللہ نے چند آیات آگے جا کے فرمایا کہ کل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض، کہ یہ جو کتاب ہے اے میرے حبیب فرما دیجئے یہ اس ذات کی طرف سے نازل کی گئی ہے، یعلم السر فی السماوات والارض، جو آسمانوں اور زمین کی چھپے ہوئے رازوں کو جاننے والا ہے، یہ اس نے نازل کی ہے۔ اب قرآن مجید کے ساتھ یہ بات کرنے کا کیا تعلق ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید یہ اس ذات نے نازل کی ہے جو انسان کے سارے قول و فعل سے واقف ہے، جو اس دنیا کے پورے نظام کو جانتا ہے، بنانے سے پہلے بھی اسے پتا تھا اور اب بھی پتا ہے، بعد میں کیا ہوگا وہ بھی پتا ہے، انسان کی ضروریات کیا ہیں، انسان کی مشکلات کیا ہیں، اسے بخوبی علم ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اس ذات کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، لہذا جتنی پکی یہ کتاب ہے اور کتاب کو نہیں ہو سکتی، کہ اس بندے نے اس ذات نے تمہاری طرف بھیجی ہے کہ جو تمہارے چھپے ہوئے سے بھی واقف ہے، تمہارے کھلے سے بھی واقف ہے، تمہارے آج سے بھی واقف ہے، تمہارے کل سے بھی واقف ہے۔ اس لیے لوگوں یہ کتاب بالکل تمہاری نفسیات کے مطابق، تمہاری ضروریات کے مطابق، تمہارے حالات کے مطابق جو ہے اللہ نے بہترین کتاب نازل کی ہے، کیونکہ وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اور پھر آگے سورہ شعراء کے اندر جا کے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایسی برکت والی کتاب ہے کہ جس کو وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، جس کو رب العالمین نے نازل کیے ہے، سارے جہانوں کا جو پالنے والا ہے اس نے اس کتاب کو نازل کیا ہے، کسی اور نے نہیں کیا، اس لیے بڑی عظیم کتاب ہے۔ اب دیکھیں دنیا کے اوپر اگر ہم نظر دوڑائیں تو سب سے بڑی جو ذات ہمیں نظر آتی ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو قرآن مجید کی پہلی نسبت اللہ کی ذات کی طرف ہے کہ اس کو نازل کرنے والی ذات وہ اللہ کی ذات ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ ہے جو آسمان و زمین کا مالک ہے، وہ ہے جو آسمان و زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو جاننے والا ہے، وہ اس کو نازل کرنے والا ہے، لہٰذا بڑی عظمت والی کتاب ہے۔ اچھا، دوسری اس ہستی کے اوپر، اس کائنات کے اندر رب کی ذات کے بعد سب سے عظیم شان اور عظمت اور مقام اور مرتبہ پوری مخلوق کے اندر، صرف انسانوں کے اندر نہیں، ساری مخلوق کے اندر اللہ نے مقام اور مرتبہ جناب سیدنا محمد کریم صلی اللہ تبارک وسلم کو عطا فرمایا۔ تو یہاں پہ نسبت کی کہ قرآن مجید کے اندر فرمایا نزل بہ الروح الامین، اس کو لانے والے فرشتوں کے سردار روح الامین ہیں۔ عام
کسی فرشتے کو دے کے اللہ نے بھیجا بھی نہیں ہے. اللہ نے ایک مختص فرشتہ کیا ہے اس قرآن پاک کو لانے کے لیے، جس کا کام وہی لانا ہے. فرمایا وہ روح الامین اس کو لے کے آتے ہیں، اور کس کے اوپر لے کے آتے ہیں؟ اللہ قلبک، میرے حبیب تیرے قلب اطہر کے اوپر. دیکھیں قرآن مجید کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیسا بہترین انتظام کیا ہے. رب کی طرف سے روح الامین لانے والے، اور اللہ قلبک، اے میرے حبیب آپ کے قلب اطہر کے اوپر. تو اس سے بڑی ہمارے لیے خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے؟ سچی بات یہ ہے کہ اگر ہم قرآن پاک کے اس درس کے اندر ان آیات کو سمجھیں کہ یہ کتنی عظیم کتاب ہے، رب کی باتیں ہیں، اللہ کے پیارے حبیب کے قلب اطہر کے اوپر اتری ہیں، روح الامین اس کو لے کے آیا ہے. اور آج ہم اس قرآن کو چھوڑ بیٹھے جو ہماری ہدایت اور رہنمائی کی کتاب ہے. فرمایا کہ اے میرے حبیب آپ کے دل کے اوپر ہم نے اس کو نازل کی ہے، علی قلبک لتکون من المنذرین، تاکہ آپ ڈرانے والوں میں ہو جائیں. پھر فرمایا کہ اس قرآن مجید کے لیے ہم نے جس زبان کا انتخاب کیا ہے، بلسان عربی مبین، وہ دنیا کی زبانوں کی سردار زبان ہے، عربی زبان ہے. جیسے اس کو نازل کرنے والا ساری کائنات کا مالک ہے، جو لانے والا ہے وہ فرشتوں کا سردار ہے، اور جس قلب اطہر کے اوپر جس نبی کے اوپر نازل ہوئی ہے وہ انبیاء کے سردار ہیں، ساری کائنات کے سردار ہیں. اور جس زبان میں نازل ہوئی ہے وہ زبان ساری زبانوں کی سردار ہے، اور جو اس کو سمجھے گا، اس کے اوپر عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے اس کائنات کا امام بنا دے گا. اللہ سارے انسانوں کے اندر اس کو بلند مرتبہ عطا کر دے گا. تو یہ قرآن پاک کے ساتھ نسبت، قرآن پاک کے ساتھ تعلق، قرآن پاک کو سمجھنا، اس کو سمجھانا، اس کو اپنا اوڑھنا بچھانا بنانا، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. سچی بات ہے، یہ سعادت کی بات ہے. یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے اس بندے کے اوپر کہ جو اس دور کے اندر اللہ کی کتاب کو تھامے ہوئے. تو اس لیے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید کی سمجھ کے لیے، قرآن مجید کو سیکھنے سکھانے کے لیے وقت نکالنے کا اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے. اور یہی ہمارا وقت سب سے قیمتی وقت انشاءاللہ بنے گا. اور اس کا پتہ تب ہمیں چلے گا جب ہماری آنکھیں بند ہوں گی اور ہم اس دنیا سے بالکل بے نیاز اللہ کے پاس چلے جائیں گے. اس وقت یہ درس قرآن کی محفل اور درس قرآن کے اندر آنا اور یہ سننا اور یہ سنانا، اس کی قدر ہوگی، اور یہ ایسا وقت ہوگا جس کے اوپر ہم فخر کر سکیں گے کہ الحمدللہ ہم نے وقت دیا تھا، آج اللہ نے ہمیں سر بلند کر دیا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہاں سے جو قرآن پاک کی باتیں سنیں اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. پھر اللہ نے ہمیں جھنجھوڑتے ہوئے قرآن پاک سے دور چلے جانے کا جو عذاب ہے اس سے بھی ڈرایا ہے. اور اللہ نے ایسا انداز یہاں پہ اختیار کیا ہے کہ سچی بات ہے کہ اگر ہم تھوڑا تصور کی دنیا میں جائیں نا، تصور کی دنیا میں جا کے ہم سوچیں کہ بندہ جس وقت انتہائی مجبور ہو جاتا ہے، کوئی بندے کا بس نہیں چل رہا ہوتا، تو اس وقت بندہ پھر کیا کرتا ہے؟ بندہ اپنے آپ کو تکلیف دیتا ہے. کوئی بندہ انتہائی مشکل کے اندر ہے، کوئی اس کا بس نہیں چل رہا، سارے دروازے بند ہو گئے، مایوس ہو گیا، پھر بندہ کیا کرتا ہے؟ خودکشی کر لیتا ہے، اپنے آپ کو ختم کر لیتا ہے. تو فرمایا کہ جس بندے نے اس قرآن سے منہ موڑ لیا، اس نے دنیا میں اپنے دوست احباب بنا لیے جنہوں نے اس کو اس قرآن سے دور کر لیا، قیامت کا دن ہوگا اور رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن اس کا انجام بہت برا ہوگا. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ. اللہ اکبر. فرمایا کہ اس دن ایسا ظالم جس نے قرآن مجید سے اعراض کر لیا، اس نے یہ ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا، اپنے ہاتھوں کو اپنے منہ سے کاٹے گا، اپنے دانتوں سے اپنے ہاتھوں کو کھائے گا. اب اپنے ہاتھوں کو کس وقت بندہ کھاتا ہے؟
جس وقت انتہائی مجبور ہو جاتا ہے. تو قیامت والے دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا، یقولو اور کہے گا، دو باتیں کہے گا، افسوس کی باتیں. جو بندے کو سب سے بڑا افسوس ہوگا، دو باتیں قیامت والے دن اللہ فرما رہے ہیں کہ بندے کی حالت یہ ہوگی، اپنے ہاتھوں کو اپنے منہ سے اپنے دانتوں سے نوچ رہا ہوگا، کاٹ رہا ہوگا، اور ساتھ کہہ رہا ہوگا یا لیتنی، یا لیتنی، ہائے میری بربادی، اتخذت مع الرسول سبیلا، میں نے رسول اللہ کا راستہ اپنا لیا ہوتا، ہائے کاش، ہائے افسوس، وقت گزر گیا، دنیا بڑی میٹھی تھی، دنیا کے اندر میں غافل رہا، لیکن ہائے، یا لیتنی کا معنی ہے ہائے کہ میں نے رسول اللہ کا ساتھ دیا ہوتا، آپ کے راستے کے اوپر چلا ہوتا. پہلا یہ دکھ ہوگا بندے کو، ہائے کاش کہ میں نے دنیا ضائع نہ کی ہوتی. پھر فرمایا دوسرا جو دکھ سے ہوگا، کہے گا یا ویلتا، ہائے میری ہلاکت، میری بربادی، لیتنی، ہائے میری بربادی، لم اتخذ فلانا خلیلا، فلاں بندے کو دنیا میں اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. کون سا بندہ؟ لقد اضلنی عن الذکر، جس نے مجھے اس قرآن سے ہی دور کر دیا، اس بندے کو میں نے دوست نہ بنایا ہوتا، اس بندے کے ساتھ میرا ساتھ نہ ہوتا دنیا کے اندر. بندہ افسوس کر رہا ہے، پچھتا رہا ہے، دہائیاں دے رہا ہے. اور وہ بندہ جس نے بعد اذ جاءنی، میرے پاس یہ 30 سپاروں کی کتاب آ چکی تھی، آنے کے بعد مجھے ان سے غافل کر دیا، ہائے کاش کہ میں نے اس بندے کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، میں نے رسول اللہ کا ساتھ دیا ہوتا، میں رسول اللہ کے راستے کے اوپر چلا ہوتا. یہ بندہ دہائیاں دے رہا ہوگا قیامت والے دن. اللہ کی کتاب کہہ رہی ہے، یہ 19ویں سپارے کا آغاز ہو رہا ہے، پہلے صفحے کے اوپر یہ آیات موجود ہے. گھر میں جا کے ان کو الگ بیٹھ کے پڑھیے گا، ترجمے کے ساتھ پڑھیے گا. فرمایا پھر بندہ کہے گا وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، کہ شیطان جو ہے نا وہ انسان کو بڑا دھوکہ دینے والا تھا، پوری زندگی مجھے دھوکہ دیے رکھا دنیا کے اوپر، دوستوں احباب کی ایسی محفلیں مجھے دے دی جنہوں نے قرآن سے مجھے دور کر دیا، اور دنیا کا میں ہو کے رہ گیا، اور آج میرے لیے یہ ناکامی اور بربادی اور دکھ، یہ یہاں پہ کوئی بھی میرا ان میں سے معاون اور مددگار نہیں ہے. یہ تو بندے کے اپنی باتیں ہوں گی. آگے رسول اللہ کی بات سنیں، رسول اللہ کا شکوہ سنیں. اللہ اکبر. جنہوں نے ہماری شفاعت کرنی ہے ان کا شکوہ بھی سن لیجیے. فرمایا وقال الرسول، پھر رسول فرمائیں گے یا ربی، اے میرے رب، ان قومی، یہ میری قوم ہے، یہ میری امت ہے، اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، جنہوں نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا. قیامت کی بات ہو رہی ہے، بندہ خود پریشان، خود بے بس، اپنے ہاتھوں کو کاٹ رہا ہے، ساتھ دہائیاں دے رہا ہے، ہائے میں برباد ہو گیا، میری دوستی نے مجھے دھوکے میں رکھا، شیطان بڑا دھوکے باز تھا، اس نے دنیا کی زندگی میں مجھے دنیا کا ہی بنائے رکھا. اور ادھر اللہ کے رسول کھڑے ہو جائیں گے، اے میرے اللہ، یہ میری امت کے لوگ ہیں، اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اس قرآن کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا. اللہ اکبر. اس سے اگلی بات اور بھی سخت ہے. قرآن تو آنکھیں کھولتا ہے اگر ہم قرآن کے پاس آئیں تو. قرآن مجید تو ہماری رہنمائی کرتا ہے اگر ہم اس کو سنیں تو، اس کو پڑھیں تو. فرمایا اللہ کے نبی فرمائیں گے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، اللہ کی طرف سے آواز آئے گی اے میرے حبیب، وَكَذَلِكَ، اور بالکل اسی طرح، جعلنا، ہم نے بنائے ہیں، لِكُلِّ نَبِيٍّ، ہر نبی کے، عَدُوًّا، دشمن. اے میرے نبی، اسی طرح نا ہم نے ہر نبی کے دشمن بنائے ہیں جنہوں نے اپنے نبیوں کے اوپر اترنے والی کتابوں کو چھوڑ دیا اور اپنی من مانی کے مطابق زندگی گزارنے لگ گئے. یہ بھی آپ کے دشمن ہیں، ان کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ اکبر. ہم سب
یہ عقیدہ اور ایمان رکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری شفاعت کریں گے۔ آیت الکرسی میں ہے نہیں، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ کے سامنے کوئی نہیں سفارش کر سکے گا، ہاں وہ ضرور کرے گا جس کو اللہ اذن دے گا۔ اور حدیث پاک کے اندر اذن والی پوری کی پوری تفصیل موجود ہے کہ اللہ اپنے حبیب کو فرمائیں گے، اے میرے حبیب سل، آپ سفارش کیجئے، آپ مانگیے تو میں عطا کروں گا، میں دوں گا۔ جو اللہ اذن کریں گے کہ فلاں بندے کی سفارش کر لیں، فلاں کی سفارش کر لیں، فلاں کی سفارش کر لیں، لیکن یہ قرآن پاک کی آیات ہمیں بتا رہی ہیں جس نے قرآن کو چھوڑ دیا اس کی رسول اللہ سفارش نہیں کریں گے۔ رسول اللہ اس وقت فرمائیں گے اللہ یہ میرے دشمن ہیں، اللہ یہ میرے دشمن ہیں، انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اللہ کہے گا اے میرے حبیب صرف یہ تیرے دشمن نہیں ہیں، ہر نبی کے ایسے دشمن میں نے بنائے ہیں جنہوں نے ان کے اوپر اترنے والی کتابوں کا انکار کیا اور اس کو چھوڑ دیا۔ تو بتائیں روز محشر میں اللہ کے نبی ہمارے خلاف کھڑے ہو گئے تو کون ہمارا والی وارث ہوگا؟ کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے غفلت سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ یہ قرآن مجید عام کتاب نہیں ہے کہ اس کو پڑھ لیں تو ثواب ہے، نہ پڑھیں تو کوئی بات نہیں ہے۔ یہ ثواب کی کتاب ضرور ہے، لیکن اللہ نے اس کو عمل کی کتاب بنا کے بھیجا ہے۔ یہ عمل کی کتاب ہے، اس کو سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اس کو اپنی زندگی کے اندر لاگو کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے قرآن کو نازل کیا گیا، واللہ اس لیے قرآن کو نازل کیا گیا۔ قرآن مجید کا پڑھنا، ہر ایک حرف کے اوپر 10 نیکیاں ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تبارک وسلم نے فرمایا ہے قرآن مجید کو یاد کرنا، حفظ کرنا یہ بہت بڑا اجر ہے، لیکن اللہ نے اس کو یاد کرنے کے لیے، سینوں میں محفوظ کرنے کے لیے نازل نہیں کیا۔ وہ تو ثواب ہے، اجر ہے، اصل اس کا مقصد یہ ہے اس کو اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کے اوپر لاگو کر لو، یہ اس کا مقصد ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اگر ہم قرآن پاک کو صرف پڑھتے رہیں گے، اس کو سمجھیں گے نہیں، اس کے مطابق اپنے اعمال کردار کو نہیں بنائیں گے تو واللہ یہ قیامت والے دن ہمارا شفیع نہیں بنے گا، نہیں بنے گا۔ اور میں بار بار یہ بات کرتا ہوں آپ کے دل میں بٹھانے کے لیے کہ کیوں اللہ نے آج اس کو محفوظ کیا ہے۔ رسول اللہ کے دور کی کوئی چیز آج آپ کو نہیں اسی صورت میں ملتی۔ قرآن اسی صورت میں موجود ہے جیسے اللہ نے نازل کیا، اسی صورت میں موجود ہے جو رسول اللہ کی زبان مبارک سے تلاوت ہوئی، اسی صورت میں موجود ہے جو روح الامین لے کے آئے۔ کیوں محفوظ ہے؟ کیوں اتنا بڑا انتظام کیا گیا ہے کہ کائنات بدل گئی، قرآن نہ بدلا ہے، نہ قیامت تک بدلے گا، صرف اس لیے اتمام حجت ہو جائے۔ قیامت والے دن کوئی بندہ نہیں کہے گا یا اللہ ہدایت تو تھی نہیں، کہاں جاتے، تو اندھیرا تھا، روشنی نہیں تھی، ہم سے پہلے ہمارے نبی کو گزرے ہوئے 1450 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا تھا، ضلالت اور گمراہی تھی، ہم جاتے تو کہاں جاتے؟ اللہ کہے گا یہ کتاب تیرے پاس محفوظ موجود تھی، عمل کی کتاب، تو نے نہیں پڑھی، تو نہیں آیا، تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں نے تو بتا دیا تھا۔ تو اس لیے یہ تینوں آج کی صورتیں، سورہ فرقان، سورہ شعراء، سورہ نمل، ان تینوں کا متفقہ جو سبق ہے آج ہمارے لیے وہ یہ ہے کہ اس پرفتن دور کے اندر آئیے کتاب کی طرف، قرآن مجید کی طرف، چھوڑیے فرقوں کو، چھوڑیے لوگوں کی باتوں کو، چھوڑیے اپنے آباء و اجداد کو، آئیے قرآن مجید کی طرف، سیکھیے اس کو، پڑھیے اس کو ترجمے کے ساتھ، اور اس نور سے اپنے دلوں کو منور کیجئے، اپنے عقائد و ایمان کو اس کے مطابق بنا لیجئے، بس آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ پھر اللہ نے ان تینوں صورتوں میں ایک جو متفقہ چیز ہے، ہر صورت میں ہے تقریباً، توحید کا بیان ہے، اور سب سے زیادہ قرآن مجید میں توحید کا ہی بیان ہے۔ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے، میں اس پہ بہت تھوڑی سی بات کروں گا، فرمایا کہ الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا، وہ اللہ جس کے اختیار میں آسمان و زمین کی بادشاہت ہے
اور جس نے کوئی اولاد نہیں بنائی، ولم یکن لہ شریک فی الملک، اس کے بادشاہت کے اندر کوئی شریک نہیں ہے، وخلق کل شیء، ہر چیز کو پیدا اس نے کیا ہے، فقدرہ تقدیرا، اور اس نے بالکل بہترین طریقے سے ہر چیز کی تقدیر مقرر کی ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہاں پہ ان 3 صورتوں کے اندر بہت سارے آسمانی کائناتی شواہد کو بتایا ہے، اور اس کے بعد اللہ نے ہمیں بات یہ بتائی ہے کہ جب یہ سارا نظام اختیار میرے پاس ہے تو پھر واتخذوا من دونی آلہہ، لا کہ لوگ جو ہے وہ مجھے چھوڑ کے اور الہ بناتے ہیں، تو ایسا کیوں کرتے ہیں؟ حالانکہ ان کے پاس ان کی کوئی ایسی دلیل بھی نہیں ہے۔ لا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفع، نہ تو وہ کسی نقصان کی اختیار رکھتے ہیں اور نہ نفع دینے کا ان کے پاس کوئی اختیار ہے۔ ولا یملکون موتا ولا حیاتا، نہ ان کو موت اور زندگی کا ان کے پاس اختیار ہے۔ ولا نشورا، نہ دوبارہ جو ہے زندہ کرنے کا ان کے پاس اختیار ہے۔ اس طریقے سے اللہ نے یہ باتیں بتائی ہیں کہ جو اختیارات ہیں ان کا مالک اللہ ہے۔ اللہ کے اختیار میں جب ہم کسی ہستی کو شریک کرتے ہیں کہ کوئی اور بھی ایسی ہستی ہے جو یہ کام کر سکتی ہے، تو یہ توحید کے اوپر حرف آتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بجا طور پہ ہمیں اپنی توحید کا جو ہے وہ ذکر کرتے ہوئے غیر اللہ اور دوسرے الہ بنانے سے اللہ نے منع کیا ہے، اور یہاں پہ اللہ نے اور قوموں کا ذکر کیا ہے کہ جنہوں نے ایسا کیا، ایسا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ مجرم ٹھہرے اور وہ ہلاک اور برباد ہو گئے۔ تیسری چیز رسالت کا بیان ہے، اور خاص طور پہ یہاں پہ اس سورہ فرقان کے اندر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو لوگ اعتراض کرتے تھے، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو لوگ غلط باتیں کرتے تھے، ان کا اللہ نے یہاں پہ جواب دیا ہے۔ وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیسے رسول ہیں، یَأْکُلُ الطَّعَامَ، جو کھانا کھاتے ہیں، وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، بازاروں کے اندر چلتے ہیں، لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ، اگر یہ اللہ کے سچے نبی ہیں تو ایک فرشتہ ان کے ساتھ باڈی گارڈ کے طور پہ ہوتا، فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا، جو یہاں ڈرانے کا کام کرتا، او یلقیٰ الیہ کنز، اگر یہ اللہ کے سچے نبی ہیں تو ان کے اوپر کوئی بہت بڑا خزانہ نازل کیوں نہیں کیا گیا، او تکون لہ جنت، یا ایسا کوئی باغ ان کو عطا کر دیا جاتا، یاکل منہا، جس کے اندر سے یہ کھاتے۔ وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، اور ظالم یہ کہتے ہیں کہ اگر تم نے اس نبی کی پیروی کی، یہ تو نعوذ باللہ جادو کیا ہوا آدمی ہے، جادوگر ہے، اس کے اوپر جادو ہوا ہے۔ اس طرح کی باتیں، گھٹیا باتیں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر گھٹیا لوگ کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان گھٹیا لوگوں کی ان گھٹیا باتوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے ایک ایک بات کا اپنی طرف سے جواب دیا ہے۔ اعتراض تم کرتے جاؤ، میرے حبیب آپ نے زبان نہیں کھولنی، میں ان کو ایک ایک بات کا جواب دیتا جاتا ہوں۔ یہاں پہ اللہ نے وہ سارے جواب دیے، اور اس طریقے سے جواب دیے کہ پہلے بھی ہم نے جو نبی بھیجے ہیں وہ بھی انسان تھے، وہ بھی بازاروں کے اندر پھرتے تھے، ان کی بھی اولادیں تھیں، اور آپ کو ایسے لگتا ہے کہ ہدایت کے لیے فرشتے کو بھیجتے، ہم نے ہر قوم کی طرف جو نبی بھیجا ہے وہ اسی طرح ہی بھیجا، انہی کے اندر سے بھیجا۔ اس طریقے سے اللہ نے یہاں پہ ان کو ان کے اعتراضات کے جواب دیے ہیں۔ یہاں پہ سورہ فرقان کے اندر جو بنیادی چیز ہے وہ عباد الرحمن کی صفات ہیں۔ دیکھیں اس سے بڑی پروٹوکول والی کیا بات ہو سکتی ہے، عباد الرحمن، رحمان کے بندے، اور اللہ پھر ان کا پروٹوکول بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں عنقریب ان کے لیے ڈبل سٹوری محلات جو ہیں ان کو عطا کروں گا۔ یہاں پہ فرمایا کہ غرفن، غرفن کا مطلب ہوتا ہے کہ کمرے کے اوپر کمرہ، غرف۔ تو یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ جو رحمان کے میرے خاص بندے ہیں ان کو میں غرف عطا کروں گا، اور دوسرا فرمایا کہ میں وہاں پہ ان کا استقبال بڑے بہترین طریقے سے، شاندار طریقے سے کروں گا۔ دیکھیں جب کوئی بڑا آدمی آتا ہے تو اس کا استقبال کرنے کے لیے لوگ پھول لاتے ہیں، لوگ جو ہے وہ ڈھول لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں، لوگ جو ہیں وہ چونا پھینکتے ہیں۔
تو ایک عزت دینے کے لیے، آداب کے لیے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو رحمان کے بندے ہیں ہم قیامت والے دن ان کا استقبال کریں گے بڑے بہترین طریقے سے، اور ان کو تہ در تہ بالا خانے عطا فرما دیں گے۔ لیکن وہ رحمان کے بندے کون ہیں؟ اگر میں اور آپ بھی یہ خواہش مند ہوں کہ ہمیں بھی وہ محلات مل جائیں، ہمارا بھی اللہ جو ہے وہ بہترین پروٹوکول کے ساتھ استقبال کرے، تو ہمیں پھر یہ رحمان کی جو صفات ہیں وہ اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی۔ میں ان کا اختصار کے ساتھ ترجمہ پڑھ دیتا ہوں، آپ دھیان سے سنتے جائیے کہ رحمان کے بندے کون ہوتے ہیں۔ فرمایا وعباد الرحمن، یہ سورہ فرقان ہے اور آیت نمبر 62 سے رحمان کی صفات شروع ہو رہی ہیں۔ فرمایا کہ رحمان کے بندے الذین یمشون علی الارض ہونا، پہلی ان کی نشانی یہ ہے کہ زمین کے اوپر بڑی آہستگی کے ساتھ چلتے ہیں، اکڑ کے نہیں چلتے۔ پھر فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جہلوں سے مخاطب ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں یار سلام، الجھتے نہیں ہیں، جہلوں کے ساتھ جاہل نہیں ہو جاتے، ان کو سلام کر کے آگے گزر جاتے ہیں۔ پھر فرمایا رحمان کے بندے وہ ہیں وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، جن کی راتیں سجدوں اور قیام میں گزرتی ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں۔ پھر فرمایا رحمان کے بندے وہ ہیں وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا، رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو اللہ سے عذاب جہنم سے بچنے کی دعائیں کرتے رہتے ہیں، کیونکہ اس کا عذاب جو ہے تو وہ تو ہلاک کرنے والا ہے۔ پھر فرمایا رحمان کے بندے وہ ہیں وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جب خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں نہیں، ویسے خرچ کرتے ہیں اپنے معاملات کے لیے، لم یسرفو، وہ فضول خرچی نہیں کرتے، ولم یقترو، کنجوسی بھی نہیں کرتے، وکان بین ذالک قواما، اس کے درمیان میں اپنے حالات و واقعات اور اپنے وسائل کے مطابق درمیان میں رہ کے خرچ کرتے ہیں۔ یعنی نہ تو خوش ہوتے ہیں تو بہت زیادہ پیسہ اڑا دیتے ہیں، نہ بخل اور کنجوسی سے کام لیتے ہیں، بلکہ وہ درمیانی روش اختیار کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ رحمان کو بندوں کی بات ہے۔ آگے فرمایا رحمان کے بندے وہ ہیں والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارتے، ان کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ اللہ سے مانگتے ہیں۔ تو جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارتے وہ رحمان کے بندے ہوتے ہیں۔ اور رحمان کے بندے وہ ہیں ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق، وہ کسی کو نہ حق قتل بھی نہیں کرتے، وہ رحمان کے بندے ہیں۔ ولا یزنون، وہ زنا بھی نہیں کرتے۔ رحمان کے بندے پاک دامن ہوتے ہیں، پاک صاف ہوتے ہیں، ان کی سوچ بھی پاک، ان کے اعمال بھی پاک، ان کا کردار بھی پاک۔ فرمایا کہ رحمان کے بندے وہ بھی ہیں جن سے کوئی غلطی ہو جائے الا من تابا، وہ توبہ کر لیتے ہیں، وہ آمنا، اور ایمان کی روش پہ آ جاتے ہیں، وہ عمل صالحا، اور ان کی زندگی بدل جاتی ہے نیکیوں کی شکل میں، عملا صالحا فاولئک، سن لو لوگو، یہ جو رحمان کے بندے غلطی کر بیٹھیں اور پھر اللہ سے معافی مانگ لیں، اللہ سے صلح کر لیں، اپنے اعمال کو بدل کے نیک اعمال بنا لیں، فاولئک، میں رب یہ اعلان کر رہا ہوں، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ان کی اللہ زندگی کی برائیوں کو، گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہے، ان کے گناہوں کو بھی اللہ نیکیوں میں بدل دیتا ہے جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے، رحمان کا ہو جاتا ہے۔ اب اس آیت کے پیچھے بہت سارے واقعات ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بارش نہیں ہو رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ ایک بندہ ہے جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، تو آپ ایسے کریں کہ ان کو لے جائیں اور دعا کروائیں۔ پھر ایسے ہوا کہ جب بہر گئے تو فوراً بادل آئے اور بارش ہونا شروع ہو گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ، وہ بندہ تو یہاں سے نکلا کوئی نہیں ہے، بندے تو سارے یہاں پہ موجود ہیں، تو اصل میں پہلے یہ دیکھنا تھا کہ وہ بندہ ہے کون جس کی نحوست کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی۔ بندہ بھی کوئی نہیں نکلا اور بارش بھی فوری جو ہے وہ ہونا شروع ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ اس بندے نے مجھ سے صلح کر لی ہے۔ جب بہر نکلے ہیں نا اور اسے پتہ چلا ہے کہ اب
تو میری وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، میرے کرتوتوں کی وجہ سے، آج تو اس پوری قوم کے سامنے بدنامی ہو جائے گی کہ یہ نحوست ہے ہمارے اندر۔ تو اس نے دل ہی دل میں توبہ کی کہ یا اللہ جو ہو گیا ہو گیا، اس کے بعد صلح کر لیتے ہیں، میں پوری زندگی کو گناہ نہیں کروں گا، سچی توبہ کی۔ تو فرمایا کہ پہلے اس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی، اور اب یہ جو جتنی جلدی بارش آئی ہے اسی کی وجہ سے آئی ہے، اس نے توبہ کر لی۔ جب بندہ اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے تو پھر اللہ یہ حقیقت ہے، اب اس میں حقیقت ہے یا نہیں ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہتے ہیں کہ اللہ سے پوچھا کہ یا اللہ وہ بتا تو دے کون ہے۔ فرمایا کہ جب نافرمان تھا اس وقت نہیں بتایا تو اب کیوں بتاؤ، اب تو اس نے مجھ سے صلح کر لی۔ تو فرمایا کہ جو رحمان کے بندے ہیں جب توبہ کر لیتے ہیں، اپنے اعمال کی اصلاح کر لیتے ہیں، اللہ ان کی غلطیوں کو نیکیوں کے ساتھ بدل دیتا ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تو ہے ہی بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا۔ پھر فرمایا رحمان کے بندے وہ ہیں وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے، جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ جھوٹی گواہی دینا بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، جھوٹی گواہی دے دینا کہ دو بندے کھڑے ہیں، بندے کو پتہ ہی نہیں ہے، اچھا جی میں تہاڈی گواہی دے دیتا، تسی بالکل ٹھیک ہو۔ فرمایا کہ رحمان کے بندے کبھی جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب کوئی غلط کام ہو رہا ہو وہاں سے گزرتے ہیں تو اس کام کے اندر شامل نہیں ہو جاتے، اس کام کو دیکھنے نہیں لگ جاتے، بلکہ وہاں سے بڑے معزز طریقے سے سائڈ سے گزر جاتے ہیں۔ یہ رحمان کے بندے ہیں جو لغو باتوں کے اندر، غلط باتوں کے اندر نہیں پڑتے۔ اور رحمان کے بندے وہ ہیں والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، کہ جب ان کے سامنے رب کی آیات کا ذکر کیا جاتا ہے، پڑھی جاتی ہیں، لم یخروا علیہ صما وعمیانا، تو وہ اندھے اور بہرے ہو کر نہیں پڑے رہتے، بلکہ رب کی کلام کو، رب کی آیات کو اپنے دل سے سنتے ہیں اور دل کے اندر اتار لیتے ہیں اور اپنی عمل کے ذریعے سے اس کو ظاہر کرتے ہیں۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جن کا قرآن پاک کے ساتھ یہ رویہ ہوتا ہے کہ صرف سنتے نہیں ہیں۔ اور رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، جو اپنی آنے والی نسلوں کا فکر کرتے ہیں، وہ رحمان کے بندے ہوتے ہیں جو رب سے یہ دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اپنی اولاد کی فکر کرتے ہیں، وہ رحمان کے بندے ہوتے ہیں۔ اور رحمان کے بندے وہ ہیں وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، جو اللہ سے اپنے لیے بھی دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں متقین کا امام بنا دے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو رحمان کے بندے ہیں نا، جو میں نے کوالٹیز تمہیں بتائی ہیں، جو میں نے خوبیاں تمہیں بتائی ہیں رحمان کے بندوں کی، سنو ان رحمان کے بندوں کے لیے میں نے کیا تیار کر رکھا ہے۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، انہوں نے دنیا کی زندگی میں بڑا صبر کیا، لوگ حرام کھاتے تھے یہ بچے رہے، لوگ بد کردار تھے انہوں نے اپنے آپ کو پاک دامن رکھا، لوگ جو تھے وہ رشوت کھاتے تھے انہوں نے صبر کیا، لوگ جو تھے وہ غلط کاریوں کے اندر تھے انہوں نے صبر کیا، لوگوں نے ان کو تانے دیے انہوں نے صبر کیا، دین کے اوپر رہے، تو یہ لوگ ہیں آج ان کے صبر کی وجہ سے یجزون الغرفۃ، میں ان کو بالا خانے اس بدلے میں دوں گا ان کے صبر کے بدلے میں، وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور سلامتی اور آداب کے ساتھ میں ان کا وہاں پہ استقبال کروں گا۔ دو باتیں اللہ نے فرمائی ہیں، یہ دنیا کے پھول اور یہ پتیاں اور یہ ہار اور یہ ڈھولکڑیاں یہ ساری پیچھے رہ جاتی ہیں، جہاں پہ تحیّۃ و سلام آ جاتا ہے اللہ کی طرف سے۔ اور فرمایا پھر جو میں نے ان کو وہ بالا خانے دے دینے ہیں، میں نے جنتیں دے دینی ہیں، میں نے وہ تحیّت اور سلام ان کو دے دینا ہے، خالدین فیہا، ہمیشہ ان کا ہی ہے، لینا نہیں واپس۔ حسنت مستقرم و مقامہ، کتنا بہترین جو ہے وہ ٹھکانہ ہے اور کتنا بہترین مقام ہے۔ پھر فرمایا لوگو رحمان کے بندے بن جاؤ، قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، تم رب کو کیوں نہیں پکارتے ہو، فقد کذبتم فسوف یکون لزاما، یقیناً جن لوگوں نے جھٹلا دیا ان قریب ان کو اپنے کیے کا بدلہ مل جائے گا۔ تو یہ رحمان کے بندوں کی صفات تھیں، اور ہمارے لیے اس میں سبق یہ تھا کہ ہم
رحمان کے بندوں کی صفات کو سمجھیں، پڑھیں اور رحمان کے بندے بننے کی کوشش کریں تاکہ اللہ اس کے ذریعے سے ہمیں نواز دیں۔ پھر سورہ شعراء میں یہ رحمان کے بندوں کی صفات سورہ فرقان کا آخری رکوع ہے۔ آپ اگر پڑھنا چاہیں تو ترجمے کے ساتھ سورہ فرقان کا آخری رکوع یہ پورا رحمان کی بندوں کی صفات ہیں۔ سورہ شعراء میں شعراء شاعر کی جمع ہے، جو شعر کہتا ہے اس کی جمع شعراء ہے۔ یہاں پہ شعراء کا ذکر کیا گیا، وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، فرمایا کہ شعراء ان کی پیروی کرنے والے الغاوون گمراہ لوگ ہیں جو شعروں کی پیروی کرتے ہیں۔ اچھا، شعر کہنا، شعر کی شکل میں کوئی بھی بات کہنی، یہ کوئی اتنا اچھا کام نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تبارک وسلم صحیح حدیث میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بھی شعر پورا یاد نہیں تھا، بلکہ بہت ساری حدیث ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی اگر شعر پڑھنے لگتے تو آگے والا حصہ پیچھے کر دیتے اور پیچھے والا آگے کر دیتے۔ تو پھر ایک مرتبہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ شعر جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ ایسے نہیں ایسے ہے۔ اس طرح اور صحابہ سے بھی مروی ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں کون سا کوئی شاعر ہوں؟ اللہ نے سورہ یاسین میں فرمایا بھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، نہ ہم نے اپنے حبیب کو شعر سکھایا ہے اور نہ ہی شعر بولنا کہنا میرے حبیب کو زیب دیتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خطبات کے اندر شعر بھی کہا کرتے تھے؟ کیونکہ وہ جو دور تھا نا، وہ شعر و شاعری کا دور تھا، بڑے بڑے شعراء جو تھے وہ عرب کے اندر موجود تھے، تو اس لیے شاعری کو ایک بہت بڑا فخر سمجھا جاتا تھا کہ جس کو جتنے زیادہ شعر یاد ہوں گے وہ اتنا بڑا آدمی ہوگا، بڑا عالم ہوگا، بڑا جو ہے علم والا ہوگا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ واللہ اللہ کے نبی کو جتنا شعر سے نفرت تھی اتنی کسی اور چیز سے نہیں تھی۔ تو یہاں پہ بھی وہی بات بتائی گئی سورہ شعراء کے اندر کہ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، شعراء کے پیچھے چلنے والے وہ گمراہ ہیں۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ، کیا تم دیکھتے نہیں ہو، فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ، ہر بستی کے اندر، ہر گلی کے اندر وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ کیوں؟ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، جو وہ کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعری کا علم نہیں سکھایا، آپ کو شعر سے سب سے زیادہ نفرت تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کبھار شعر کو سنا بھی ہے، جیسے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ مداح رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعر کہا کرتے تھے، اور آپ کبھی کبھار ان کو فرمایا کرتے کہ حسان میرے سامنے بیٹھو اور بیٹھ کے جو ہے وہ شعر پڑھو۔ اور ایک اور صحابی، انہوں نے ایک ہی مجلس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 100 شعر سنائے، اور آپ نے فرمایا کہ تیرا شعر اس کے اندر جان ہے، اس کے اندر ایمان ہے۔ لیکن یہ ایک دو واقعات ہیں، تو ہمیں اپنا پورے کا پورا دین شعر کی شکل میں ڈال لینا، تو اللہ نے یہ کلام ہمارے لیے نازل کیا کہ ہم اس کی فکر میں پڑھیں۔ تو سورہ شعراء میں بتا رہی ہے کہ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ۔ یہ فرید صاحب بیٹھے ہوئے یہ اکثر کہتے ہیں کہ جس وقت رات کو کہیں محفل ہوتی ہے تو صبح وہاں پہ نماز کے لیے بندہ کو نہیں ہوتا، تو وجہ کیا ہے؟ وہ شعراء جنہوں نے پوری رات جو ہے وہ حمد و ثنا کے اندر گزاری، صبح وہ خود بھی نماز میں نہیں ہوتے۔ یہ قرآن ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، جو وہ کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں۔ تو میں شعراء کی
یا اچھے شعر جو ہیں ان کی حوصلہ شکنی نہیں کر رہا، میں شعر کو کوئی کفر نہیں کہہ رہا، میں صرف اصلاح کے لیے بات کر رہا ہوں کہ اللہ نے قرآن مجید قیامت تک کے لیے ہم سب کے لیے ہدایت کا منبع بنایا ہے۔ سورہ شعراء ہمیں بتا رہی ہے کہ ہمیں شعر کے علم کو اتنی ہی حیثیت دینی چاہیے جتنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے، یا جتنی اس کو دین کے اندر اہمیت ہے۔ اصل اہمیت ہے اللہ کی کتاب کو اور نبی پاک صلی اللہ تبارک وسلم کی سنت کو۔ تو اس لیے سورہ شعراء کا یہ پیغام تھا جو میں نے آپ تک پہنچایا۔ پھر اللہ نے یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ تبارک وسلم کی جو ذمہ داری تھی اور جتنا آپ کو اپنی ذمہ داری کا احساس تھا اس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اے میرے حبیب آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اب لوگوں کے ایمان کی فکر کرنا، لوگوں کے عقائد کی فکر کرنا، لوگوں کو جہنم سے بچانے کی فکر کرنا، یہ میں اور آپ نے نہیں کرنا تو کس نے کرنا؟ دنیا تو بہت دور جا چکی ہے قرآن پاک سے، قرآنی تعلیمات سے، اللہ کے نبی کا در ہم چھوڑ چکے ہیں، واللہ چھوڑ چکے ہیں، صرف باتوں کی حد تک، صرف نعروں کی حد تک۔ تو کون ان کو جو ہے وہ درد دے گا، کون ان کو وہ احساس دے گا کہ لوگوں کدھر جا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی تو وہ کہ جن کا مقام اللہ فرما رہا ہے وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تم جہنم میں گرنے والے تھے، اللہ کے نبی نے آ کے پیچھے سے تمہیں جو ہے وہ کھینچ لیا۔ تو آج اللہ کے نبی جو ہم سے چلے گئے وہ ہماری ڈیوٹی لگا کے گئے کہ میری طرف سے ایک آیت بھی ہو تو آگے پہنچانی ہے۔ ہم جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہم صاحب استطاعت ہیں، اس حوالے سے صاحب استطاعت ہیں کہ اللہ نے قرآن کی نعمت کے ساتھ ہمیں جوڑ دی ہے۔ اب باقی لوگوں کو قرآن کی طرف بلانا، باقی لوگوں کو قرآن کے جو ہے وہ علم دینا، یہ ہمارے ذمہ ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کی ہدایت کے لیے اتنا زیادہ پریشان ہو جاتے، اپنی احساس ذمہ داری اتنی کرتے کہ اللہ کو کہنا پڑا اے میرے حبیب کیا آپ ان کے اس دکھ میں یہ ایمان نہیں لائیں گے، اپنی جان ضائع کر دیں گے؟ یعنی اتنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو احساس ہوتا تھا۔ پھر سورہ شعراء میں انبیاء کے واقعات ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے دربار میں جانا، جادوگروں سے مقابلہ ہونا، پھر جادوگروں کا ایمان لے آنا، پھر دریا کے اندر اللہ کی اذن سے عصا مارنا، دریا کے اندر راستے بن جانا، اور دریا کے اندر پانی کے اوپر جو ہے وہ راستوں کی شکل میں وہاں سے گزر جانا، اور وہاں پہ فرعون کا انہی راستوں میں غرق ہو جانا۔ یہ اللہ نے پورا واقعہ یہاں پہ سورہ شعراء میں ہمیں بتایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی وہ تقریر یہاں پہ اللہ نے نقل فرمائی ہے کہ جو انہوں نے اپنی قوم کے سامنے، اپنے باپ کے سامنے کی، اس کی چند آیات میں آپ کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ ہم ملت ابراہیمی کے اوپر جو ہے ان کے عقائد اور ایمان کو دیکھ سکیں۔ فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، اے میرے حبیب ان کے اوپر ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تلاوت کیجئے، ان کو بتائیے۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، جب انہوں نے اپنے باپ کو اور اپنی قوم کو کہا کہ یہ تم کن کی عبادت کر رہے ہو؟ قالوا نعبد اصناما، انہوں نے کہا ہم تو بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ فنظل لها عاکفین، اور ہر وقت ان کے سامنے اعتکاف کیے بیٹھے رہتے ہیں، ان کی خدمت میں ہم لگے رہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان سے ایک سوال پوچھا، فرمایا هل يسمعونکم اذ تدعون، جب تم ان کو پکارتے ہو کیا یہ سنتے ہیں؟ دوسرا سوال او ينفعونکم، کیا یہ تمہیں نفع دیتے ہیں؟ تیسرا سوال او یضرون، کیا تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ تو آگے کیا جواب تھا؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، کہتے ہیں نہ سنتے ہیں، نہ نفع دیتے ہیں، نہ نقصان دیتے ہیں، بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی ان کے سامنے بیٹھے پائے، تو ہم اپنی باپ دادا کی بات کو لے کے چلے ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال افرأیتم ما کنتم تعبدون انتم وآباؤکم الاقدمون، اچھا پھر سنو جن کی تم عبادت کرتے ہو اور تمہارے باپ دادا عبادت کرتے تھے، فإنہم عدو لی الا رب العالمین، یہ میرے دشمن ہیں، میرا دوست تو رب العالمین ہے۔ اور پھر فرمایا میرا تو دوست اور میرا تو ولی وہ رب ہے، وہ رب العالمین ہے
الذی خلقنی، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، فہو یہدین، اور وہ ہدایت دینے والا ہے، والذی ہوا یطعمنی، وہ اللہ جو مجھے کھلاتا بھی ہے، ویسقین، اور مجھے پلاتا بھی وہی ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا بھی دیتا ہے، والذی یمیتنی، جو مجھے موت بھی دے گا، ثم یحیین، اور زندہ بھی وہی کرے گا، والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، میری ساری کی ساری امیدیں اسی رب کے ساتھ ہیں کہ وہ مجھے معاف بھی کر دے گا اور قیامت والے دن جو ہے میری غلطیوں کو معاف کر کے مجھے کامیاب بھی کر دے گا۔ پھر اللہ کی طرف توجہ ہوئے، اللہ سے اپنی جو ہے گریہ زاری کی، اللہ سے اولاد مانگی، اور پھر جو ہے وہ سارے معاملات اللہ کے سامنے رکھے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی تقریر اور ابراہیم علیہ السلام کے عقائد اور ابراہیم علیہ السلام کی باتیں، اور قوم کے سامنے ان کو کہنا کہ جن کی تم عبادت کر رہے ہو یہ نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ نفع کے مالک ہیں، نہ نقصان کے مالک ہیں، اور جہلانہ ادھر سے جواب آنا، ہم نے باپ دادا کو ایسے پایا، باپ دادا کو ایسے پایا۔ بھئی دین باپ دادا کا نہیں ہے، دین جد الانبیاء کا ہے، دین یہ 30 سپاروں کی شکل میں۔ تو اس لیے ہمیں اس بات کے اوپر کہ میرے باپ دادا ایسے کرتے تھے، آج بھی اکثر بات کریں قرآن پاک کی کوئی بات کہیں تو لوگ نادانی میں کہہ جاتے ہیں تو وڈے وڈیرے من سارے غلط ہی ہے، وہ چلے گئے، ان کے پاس اگر قرآن پاک کا نور نہیں پہنچا تو آپ کے پاس پہنچا ہے، اس کو قبول کریں، اس سے انکار نہ کریں۔ دین بڑوں کا محتاج نہیں ہے، ہاں وہ بڑے صحابہ کرام کی شکل میں، وہ بڑے انبیاء کی شکل میں، ان کا دین ہے، ان کے نقش پا پہ چلنا اور قرآن پاک کی تعلیمات کو اپنے سینے کے ساتھ لگانا، اپنے عمل کے ذریعے اس کا اظہار کرنا، اسی میں ہمارے لیے خیر ہے۔ اس کے بعد اسی سورہ شعراء میں قوم نوح کا واقعہ ہے، قوم عاد اور ان کے نبی ہود علیہ السلام، قوم سمود، قوم صالح اور قوم لوط، مدین کی طرف شعیب علیہ السلام، یہ نبیوں کے اور ان کی قوموں کے واقعات ہیں۔ سب کی ایک مشترکہ دعوت جو توحید کی دعوت تھی، اس کا ذکر ہے کہ سارے نبیوں نے جا کے اپنی قوموں کو سمجھایا، اپنی امتوں کو سمجھایا کہ لوگو اللہ کے در پہ آ جاؤ، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اس در پہ آ جاؤ جس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو سب نبیوں کی مشترکہ توحید کا دعوت ہے، توحید کی دعوت کا ذکر ہے، اور پھر آگے ان کی قوموں کا نہ ماننا اور ان کے برے انجام کا اللہ نے یہاں پہ ذکر کیا ہے۔ اس طرح سورہ شعراء مکمل ہوتی ہے۔ ابھی ہمارے پاس صرف جو ہے وہ 5 منٹ کا ٹائم ہے، 5 منٹ میں میں آپ کو سورہ نمل کی موٹی موٹی جو اس کے اندر عنوانات ہیں اس کا ذکر کر دیتا ہوں۔ سورہ نمل میں بھی اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی باتیں ہمیں بتائی ہیں، موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، اور ان سب کی مشترکہ توحید کی دعوت کا ذکر ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا واقعہ تفصیل کے ساتھ یہاں پہ بیان کیا گیا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسا علم عطا کیا تھا کہ جیسا علم اللہ نے اس وقت کسی اور کو عطا نہیں کیا تھا۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ نبیوں کا علم عام لوگوں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ ان کے پاس وحی آتی ہے، ان کے پاس اللہ وہ چیزیں بھیجتا ہے جو عام لوگوں کے پاس نہیں ہوتی۔ اس لیے یہاں پہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس علم کا ذکر کیا گیا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اور انہوں نے پھر اس علم کی بنیاد پہ فرمایا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِ الْمُؤْمِنِينَ، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے باقی مومنوں سے مجھے فضیلت عطا کی ہے اور مجھے علم عطا کی ہے۔ جہاں پہ ان کے علم کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو باقی لوگوں کی نسبت، چونکہ وہ اللہ کے نبی تھے اور اللہ کے نبی کے پاس جو علم ہوتا ہے وہ عام لوگوں سے زیادہ ہوتا ہے، ڈائریکٹ اس کی طرف وہی آتی ہے۔ لیکن یہاں پہ خاص طور پہ جو ان کو علم عطا کیا گیا، قرآن کہتا ہے وقال یا ایھا الناس، انہوں نے کہا اے لوگو علمنا منطق الطیر، مجھے پرندوں کی زبان بھی سکھا دی گئی ہے۔ پرندے باتیں کرتے تھے، یہ کوے بول رہے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ علم عطا کیا تھا کہ وہ پرندوں کی زبان کو سمجھتے تھے۔ اور فرمایا وَأُوتِینَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور اللہ تعالیٰ نے بہت سارے خزانے جو ہیں
وہ ہر چیز کے خزانے عطا کر دیے. آگے ان خزانوں کا بھی ذکر ہے. وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودَهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ کہ سلیمان علیہ السلام کے سامنے ہم نے جنوں، انسانوں اور پرندوں کے گروہ اکٹھے کر دیے، لشکر ہم نے ان کو عطا کیے. پھر آگے وادی نمل سے ان کا گزرنا، چونٹیوں کی وادی کے پاس سے ان کا گزرنا، اور چونٹی کا اپنی باقی چونٹیوں کو بتانا کہ یہاں سے سلیمان علیہ السلام کا لشکر گزر رہا ہے. یا ایھا النمل ادخلوا، اے چونٹیوں اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ. لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، تمہیں کہیں سلیمان اور اس کا لشکر کچل نہ دے. وہم لا یشعرون، اور انہیں پتہ ہی نہ چلے. تو یہ چونٹی اپنی باقی چونٹیوں سے بات کر رہی ہے. سلیمان علیہ السلام چونکہ زبان کو سمجھتے تھے، فتبسم ضاحکا، ہنسنے لگ گئے کہ کیسے چونٹی جو ہے وہ باتیں کر رہی ہے ہمارے بارے میں. وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، پھر اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے اور میرے والدین پر یہ نعمت عطا کی کہ ہمیں علم عطا کیا. وان اعمل صالحا ترضاہ، ہم سے ایسے عمل لے لے جس سے تو پسند کرتا ہے. وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اور ہمیں اپنے نیکوکار لوگوں میں داخل کر لے. ساتھ ہی ہدہد کا واقعہ ہے کہ ہدہد جو تھا، چونکہ پرندوں کے بھی لشکر جو ہے قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کو عطا کیے تھے، تو آپ پرندوں کی بھی باقاعدہ دیکھ بھال کرتے تھے، ان سے پوچھتے پوچھاتے رہتے تھے. آپ نے ایک دن کہا کہ وہ جو ہدہد ہے وَتَفَقَّدَ الطَّيْرُ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ، کہا کہ وہ جو ہدہد ہے، یہ پرندہ ہم دیکھتے ہیں جو اپنی چونچ کے ساتھ جو ہے وہ کیڑے نکالتا ہے زمین سے، تو آپ نے کہا وہ کدھر گیا ہے، وہ نظر نہیں آ رہا. تو اتنے میں ہدہد آ گیا، آگے کہتا ہے کہ اے سلیمان علیہ السلام، میں تو ایک ایسی قوم کے پاس گیا ہوا تھا جن کا آپ کو بھی علم نہیں ہے، اور وہ ایسی قوم ہے، ایک ملکہ ہے سبا جس کا تخت بہت بڑا ہے. اللہ نے دنیا کا ساز و سامان اسے بہت زیادہ دیا ہے، اس کے پاس بڑی فوج ہے، بڑی طاقت ہے، لیکن ایک چیز کی کمی ہے، وہ اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں. دیکھیں سلیمان علیہ السلام کا علم، اور سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے جو لشکر عطا کیے، پرندے بھی جو ہیں ان کو بھی تکلیف ہو رہی ہے کہ یہ غیر اللہ کو سجدہ کیوں کر رہے ہیں. فرمایا کہ شیطان نے ان کو اس راستے سے غافل کر دیا ہے کہ اللہ یسجدوا للہ الذی، کہ وہ اس ذات کو سجدہ کریں جس نے انہیں پیدا کیا ہے. فرمایا کہ اچھا تو اپنی بات میں سچا ہے تو پھر دیکھتے ہیں، یہ خط لے کے جا اور ملکہ سبا کو دے. اور وہ خط تھا وَإِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلیمان علیہ السلام نے بسم اللہ کے ساتھ شروع کیا ہوا تھا. جب وہ خط لے کے گیا اور اس نے جا کے وہ ملکہ سبا کے پاس پھینکا، ملکہ سبا نے دیکھا کہ یہ تو سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، اور انہوں نے سلیمان علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے کہ یا تو ایسے کرو کہ تم چپ کر کے میرے پاس آ جاؤ، اور اللہ نے جو مجھے طاقتیں دی ہیں اگر تم نہیں اس طرح آؤ گے تو پھر میں تمہیں غلام بنا کے لے آؤں گا. تو ملکہ نے اپنے سرداروں کو بلایا، مشورہ کیا کہ یہ ایسا خط آیا ہے کسی بادشاہ کی طرف، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے. انہوں نے کہا ملکہ ہم تو بڑے طاقتور ہیں، لڑنا چاہتے ہیں تو ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں، ہمارے سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے، جو بھی بڑا بادشاہ ہے اس کو نیست و نابود کر دیں گے. ملکہ بڑی سیانی تھی اور اس کے اندر ہدایت کی طلب تھی. اس نے کہا نہیں، بادشاہ جو ہوتے ہیں نا جب ایسے آتے ہیں تو غارت گری کرتے ہیں، تو طاقت کا استعمال نہیں کرنا، میں خود جاتی ہوں، میں جا کے بادشاہ سے ملتی ہوں. پھر وہ یہاں پہ پورا واقعہ موجود ہے. ملکہ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آئی اور سلیمان علیہ السلام نے اپنے جو سارے لشکر تھے انہیں کہا کہ ملکہ بلقیس کا جو ملکہ سبا کا جو تخت ہے اس کو لے کے آنا ہے، تاکہ اسے پتہ چلے کہ ہمارے پاس جو طاقتیں ہیں وہ اس سے زیادہ ہیں، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس تو اللہ کی دی ہوئی طاقتیں ہیں، اس کے پاس جو ہے وہ صرف مادی طاقت ہے، اور ہمارے پاس روحانی طاقت بھی موجود ہے. تو پھر ایک آدمی نے کہا جس کو اللہ نے علم عطا کیا تھا کتاب کا، اس نے کہا کہ میں آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ تخت یہاں پہ لا سکتا ہوں. بیت المقدس سے ملکہ سبا کے تخت کا فاصلہ مفسرین نے لکھا ہے 1500 میل تھا، اور اتنی باتیں ہو رہی تھی تو وہ تخت وہاں پہ آ گیا.
اب اس تخت کے بارے میں وہ لانے والے کون تھے؟ جہاں پہ ہم کچھ لوگ جو ہے وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو بار بار سلیمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے، یہ اللہ کے فضل کے ساتھ ہے، تو کہ انسان کے اندر اتنی طاقت ہے، یہ اللہ نے وقتی طور پہ، معجزانہ طور پہ اس ملکہ سبا کو بتانے کے لیے اللہ نے طاقت عطا کی، اور قرآن پاک کے اندر اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر کسی شخص کا ذکر نہیں ہے کہ وہ کون تھے۔ ہاں علماء نے اپنے طور پہ تفسیروں میں کسی نے کہا کہ وہ کوئی فرشتہ تھا، کہ اللہ نے فرشتے کو جو ہے بندہ یہاں پہ کہا ہے، کسی نے کہا کہ خود سلیمان علیہ السلام جو تھے انہوں نے، اللہ نے جو ان کو فضل اور علم عطا کیا تھا اس کے مطابق ہوا، کچھ کہتے ہیں حضرت خضر تھے۔ لیکن جہاں پہ قرآن و حدیث جو ہے وہ وضاحت نہ کرے، پھر ہمیں جو ہے وہ غلط چیز کی طرف، کہ اللہ تعالیٰ نے پورا یہ واقعہ بتایا ہے اور فرمایا کہ میں نے اپنے فضل کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو ہے علم عطا کیا تھا، اور ساری طاقتیں اللہ کی طرف سے دی ہوئی تھی۔ تو اللہ نے کسی انسان کو، کسی بھی انسان کو یہ پرماننٹ طاقت نہیں دی کہ وہ لوگوں کی قسمتیں سنوارے۔ اللہ معجزے انبیاء سے زیر کرواتے ہیں تاکہ جو وہ غیب کی باتیں لوگوں سے کر رہے ہیں ان کو عین الیقین ہو جائے، تاکہ وہ جو غیب کی دعوت لوگوں کو دے رہے ہیں اس کا انہیں پریکٹیکلی جو ہے وہ تجربہ کروا دیا جائے۔ یہ وقتی ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ معجزے ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ انبیاء کے ساتھ نہیں رکھتے۔ تو یہاں پہ وہ جو آدمی تھا جس کو اللہ نے کتاب کا علم دیا تھا، اتنے یہاں پہ ذکر ہے، آنکھ جھپکنے میں وہ ملکہ سبا کا تخت لے آیا، اور پھر ملکہ سبا بھی آ گئی۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ تو میرا ہی تخت ہے، اور سلیمان علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ یہ تیرا ہی تخت ہے، تو اس کو احساس ہوا کہ ہم سے زیادہ طاقتور بھی ہیں۔ پھر اس نے اللہ سے توبہ کی اور کہتی ہے کہ یقیناً ہمیں شیطان نے گمراہ رکھا۔ پھر اس نے توبہ کی اور بت پرستی سے، ستارہ پرستی سے، چاند اور سورج کی جو پوجا کر رہے تھے اس سے توبہ کر کے اللہ کی توحید کے اوپر آ گئی اور ایمان لے آئی۔ تو یہ واقعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب بادشاہ اچھا ہوگا، توحید پرست ہوگا، تو پھر دنیا کے اندر سے جہالت اور بت پرستی اور شرک جو ہے وہ ختم کرے گا، اور بڑے بڑے بادشاہ اور بڑی بڑی طاقتیں اس کے سامنے جو ہے وہ نیست و نابود ہو جائے گی۔ اس لیے ہمیں اسلامی حکومت کے لیے قرآن پاک یہ واقعات اس لیے بتاتا ہے کہ ہمیں اچھا حکمران لانے کے لیے اپنی زندگی میں کوشش کرنی چاہیے، جو توحید پرست ہو اور لوگوں کی غلامی سے نکال کے اللہ کی غلامی میں دے۔ اس کے ساتھ ہی قوم سمود اور قوم لوط کا اس صورت میں ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان سارے واقعات کے بعد ان کا انجام بتایا ہے کہ قدرناہا من الغابرین، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ نے غارت گری ان کا مقدر کر دیا، اور وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، ہم نے ان کے اوپر پتھروں کی بارش کی، اور وہ بہت ہی بری بارش تھی جو ان کے اوپر ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ جو اس کے برگزیدہ بندے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کے کردار سے، اعمال سے بچائے کہ جو اس کے نافرمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ دین کے اوپر ہمیں قائم رکھے، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ 20ویں سپارے کا درس ہوگا، تو میں مسلسل تیسرے دن سے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ خواتین تو بڑی تعداد میں آتی ہیں، تو وہ بھی اپنے طور پہ کوشش کریں اور زیادہ لوگوں کو قرآن پاک کے اس درس میں لے کے دیکھیں۔ 3 سال ہو گئے ہیں الحمدللہ ہم اس پروگرام کو باقاعدہ کرتے، تو اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، لوگوں کی فلاح کے لیے کرتے ہیں کہ لوگ قرآن پاک کے ساتھ جڑیں، اپنے اعمال اور عقائد کو ٹھیک کریں تاکہ ہمارے اوپر اللہ کی رحمت نازل ہو۔ تو ہم سب اس کی کوشش کریں۔ دیکھیں میں نے آپ سے کیا لینا ہے، آپ نے مجھے کیا دینا ہے، اللہ کی رضا ہے۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ۔ تو آپ کسی کو کہیں گے، کوئی آئے گا، کوئی سنے گا، کسی کا عمل ٹھیک ہوگا، کسی کی اصلاح ہوگی، تو انشاءاللہ اس میں آپ کا بھی حصہ ہوگا۔ تو قرآن پاک کی یہ محفلیں اس دور کے اندر سجانا یہ وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ جہالت کی طرف جا رہا ہے، ہمارا معاشرہ جو ہے تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ اس سے بچانے کا واحد راستہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو قرآن پاک کی طرف اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں۔ اس میں سارے بھائی اپنے اپنے طور پہ کوشش کریں، اپنے دوست و احباب کو اپنے گھر میں سے جو لوگ نہیں آتے ان کو لے کے آئیں، اور میری بہنیں اور میری مائیں
اور میرے بچے اور بچیاں یہ بھی کوشش کریں تاکہ ہم سب مل کے یہ اہم کام کریں تو اللہ تعالی ہم پہ اپنا فضل فرما دے۔